ہر جلسے کے اندر مجھے لگتا ہے چاہے زرداری صاحب کی پریس کانفرنس ہو یا مریم بی بی اپنے جلسوں میں 2-3 دفعہ انہوں نے اس طریقے سے نام لے کے ایڈریس کیا. سو پھر کون کھینچ رہا ہے فوج کو بار بار سیاست کے اندر؟ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے قائدین کی طرف سے افواج پاکستان کو ماضی میں بھی گھسیٹا گیا، اور کل سابق صدر آصف زرداری جو کو چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے باقاعدہ ہرزہ سرائی کی. ایک سٹنگ کور کمانڈر فیض حمید کی جو DGISI بھی رہ چکے ہیں، DGC رہ چکے ہیں، ایک انتہائی پروفیشنل سولجر ہیں، اور ان کی خدمات بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں. اور اس وقت پاکستان کی جو ایک اہم کور ہے جو پاک افغان بارڈر پہ پاکستان کی سیکیورٹی اس کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ایز اے سینئر کمانڈر. اور جب آپ ایک سینئر کمانڈر کو جو اتنی اہم پوزیشن پہ پاک افغان بارڈر جو سیکیور کر رہا ہے، جہاں سے ابھی بھی انفلٹریشن ملیٹنٹس کی ہونے کی کوشش ہوتی ہے، جو ہمارے جوان بارڈ جو ہم نے فینسنگ کی ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، وہ سارا ان کا ایریا آف رسپانسبلٹی آتا ہے. جب آپ ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو سوالات یقیناً اٹھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کے پیچھے لارجر ایجنڈا کیا ہے، لارجر گیم کیا ہے. اور اس سے یقیناً جو افسران ہیں، جو ہمارے سپاہی ہیں، سولجرز ہیں، جو بڑی بہادری سے پاکستان کا دفاع کریں، ان سب کو کنسرن ہوتا ہے. آج شکر ہے کہ بالآخر ISPR نے اس حوالے سے کافی عرصے کے بعد بیان دیا، کیونکہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا. اور اس کی شاید وجہ بھی انہوں نے بتایا کہ دیر آئے درست آئے کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ DGISPR نے ایک نجی TV چینل کو انٹرویو میں یہ والی بات بتائی. اب فیض حمید سے مسئلہ کیا ہے ان ساروں کو، یہ میرے خیال سے اس کے لنکیجز جو ہیں نا یہ کافی ڈیپ جاتے ہیں. اور اس میں جو پاکستان کے سیکیورٹی معاملات کا DGISPR نے ذکر کیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے کہ سیکیورٹی کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور بطور ملک ہمارے سیکیورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر تمام قیادت کنسنٹریٹ کر رہی ہے. تو جب آپ اس طرح سے ڈریگ کرتے ہیں ان کو تو وہ یقیناً اس پہ سوالات اٹھتے ہیں. ایک اور بات بھی کہ انہوں نے کہا جی کہ فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا مناسب بات نہیں ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق فوج کو سیاست سے دور رہنے کا حکم ہے، تو کسی بلدیاتی یا ضمنی الیکشن سے بھی جو ہے خود کو دور رکھا ہے، اور جلسوں یا تقریر کے دوران فوج کو جو دعوت دینا ہے یہ غیر مناسب بات ہے. تو اب جلسے تقریریں ہر طرف ہر جماعت اب کر رہی ہے. کچھ عرصے بعد پیپلز پارٹی نے بھی جلسے شروع کر دینے. وہ تو خیر آج یہ بات بھی کی بلاول صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر، ہمیں تو دھمکی دی گئی تھی کہ الیکشن کے رزلٹ مانے یا پھر وہ پھر مارشل لاء کی دھمکی دی گئی تھی. سو یہ جو بار بار یہ وضاحت دینی پڑ رہی ہے، یہ سلسلہ رک جائے گا اس کے بعد؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب تو نہیں جلسوں میں نام لیے جائیں گے نا اس طرح سے؟ میرے خیال سے رکنا تو چاہیے، لیکن کیونکہ اب PDM جو ہے باقاعدہ طور پہ حکومت میں ہے، اور جو اسٹریٹجی نواز شریف نے اور خاص طور پہ مریم نواز نے اپنائی، پھر مولانا فضل الرحمان بھی یہی کام کرتے رہے، اس کا انہیں ایک پھل تو ملا ہے. اور مریم نواز تو باقاعدہ آن ریکارڈ پہ تھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور، اینڈ اٹ ورکڈ. اینڈ اٹ ورک، لوگوں نے وہ دیکھا ہے. جب آپ نے اس طرح سے ریوارڈ کیا، اور آج بھی صرف ایک بیان آیا ہے، عام شہری جو ہے یقیناً جو سوشل میڈیا پہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، چھوٹے بچے وغیرہ ہیں 20, 21, 22 سال کے، ان پہ FIA کی ریڈز ہوتی ہیں، کوئی اس طرح سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، تو وہ تمام لوگ یقیناً یہ سوال کریں گے کہ جناب ہم تو کوئی ہلکا سا کوئی اظہار رائے کر دیں جس میں کسی کا نام بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اشاروں کے نامے میں بھی بات ہو تو یہ دھر لیے جاتے ہیں، لیکن اور یہاں ڈائریکٹ لے کے کے ہو تو اس کے اوپر صرف ایک بیان، یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان رہے گا. اور ماضی میں جس طرح سے ریلیف لیتے رہے جو لوگ، ان کے اوپر مقدمے نہیں بنے اس حوالے سے، لیکن عام شہری پہ مقدمے بن جاتے ہیں. تو یہ سوال جو ہے یہ آپ کو ایک ان ایکویلٹی جو ہے، کیونکہ آرٹیکل 25 کے تحت تمام شہریوں پہ قانون کا یکساں اطلاق ہے، اور جب آپ ڈسٹنکشن کرتے ہیں کہ آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہوتی ہے کہ کسی پہ قانون کا اطلاق ہو رہا ہے کسی پہ نہیں ہو رہا، تو معاشرے میں یقیناً ایک اس طرح کی کیفیت آتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں. جی چوہدری صاحب کوئی سوال پوچھنا آپ نے؟ کیونکہ میں نے بھی اس پہ اوپینین لینا ہے آپ کا، جو بھی یہ پریس ریلیز آئی ہے اس پر. ماریہ میمن اور ارشد شریف صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ پہلے تو ایک دفعہ جب فوج وضاحت کر دیتی تھی کسی بھی معاملے پر تو اٹ واز اینڈ آف دی میٹر، یعنی سب جو ہے ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، وہی رک جاتا تھا. اب مجھے بتائیں سابق وزیر اعظم عمران خان ہوں، سابق صدر آصف زرداری ہوں، محترمہ مریم نواز ہوں، اور نواز شریف جو ہے انہوں نے، اور کتنے نے پچھلے 2 سالوں میں جتنی انہوں نے فوج کو متنازع اور فوج کی قیادت پر حملے کیے ہیں،
کسی ایک کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ تو پکڑے تو صرف ارشد شریف اور صابر شاکر اور اس طرح کے لوگ رہ گئے. چودھری غلام حسین صاحب، دینا تھا، میں نے کوئی اور زور صابر نہیں نے ڈالا. تو کسی کا نام بھی نہیں لیا. ہم نے تو آپ پروگرام اٹھا لیں، کوئی ٹویٹ دکھا دیں جس میں اس طرح کی کوئی بات کی ہو، لیکن ہم سے ناراضگی کی وجہ کچھ اور ہے. خیر اس پہ پھر بات ہوگی. اور افواج پاکستان کی ہم سے بالکل ناراضگی نہیں ہے، نہ مجھ سے نہ صابر سے. اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے اور حکومت کے کچھ حمایتی اور سہولت کار، ان کو مسئلہ ہے، کیونکہ ہم کرپشن کے خلاف ARY کے ساتھ مسئلہ ہے کہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. جو باقاعدہ طور پہ جو رجیم چینج سابق وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. تو جو سہولت کار ہیں اس حکومت کے، ان کو مسئلہ ہوتا ہے. افواج پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، چاہے وہ پھر پاکستان. ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ افواج پاکستان کو متنازع بناتے ہیں، نام لے لے کے متنازع بناتے ہیں. PDM کی پوری قیادت، لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وہ تو ریوارڈڈ ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، اور عام شہری جو ہیں ان پہ مختلف بات کرنے پہ مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، تو یہ سوال آپ کا بڑا جائز ہے، جس کا کہ کوئی نہ کوئی ریزولوشن تو چاہیے. آرٹیکل 25 یکساں اطلاق چاہتا ہے قانون کا، ہر شہری کو برابری کا درج دیتا ہے. اور آئین پاکستان کی اور آئین اور قانون کی آج DG ISPR نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. اور آپ نے جو دوسری بات کی کہ جی پہلے بیان آتا تھا تو سب کو سکون آ جاتا تھا، سب اس کو مان لیتے تھے اور چیزیں ایسے نہیں چلتی تھیں. میرے خیال سے ہماری سیاسی قیادت جو ہے، اور بجا فرمایا DG ISPR نے کہ پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ غیر سیاسی رہے، لیکن انہیں ڈریگ کرنے کی کوشش ہوتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی تھنکنگ ہے، لیکن ایک یقیناً ماضی رہا ہے، اور ہمارے سیاستدان شاید اسی ماضی میں ابھی تک رہ رہے ہیں، اور اس ماضی سے حال میں ٹرانزیشن کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. اور جب آپ ماضی سے حال میں ٹرانزیشن کرتے ہیں تو جو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے اس نظام میں، وہ آپ کو نظر آتی ہے. اور اس ٹینشن کی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے رسپانسز آتے ہیں وہ تمام معاشرے میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. یقیناً پچھلے 1 سال میں غیر سیاسی کوئی بھی سیاسی رول ادا نہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن ایک ماضی ہے جو ابھی تک ہانٹ کر رہا ہے. لیکن اس حوالے سے سنواتے بھی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو بھی دیا DG ISPR نے، تو اس میں جو فوج کو سیاست میں دعوت دینے کی، دخل اندازی کی دعوت دینے کی حوالے سے جب سوال پوچھا گیا، سو کس نے کہا آرمی ہے؟ چیفز کے اپنی ایکسٹینشن سے متعلق بھی سوال پوچھا گیا. یہ کیا کہا، ذرا سنیے. پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل وضع کر دیا گیا ہے، اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی وہ اپوائنٹمنٹ اپنے وقت پہ ہو جائے گی. سو اس عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث بنانا، بلا وجہ ہر جگہ پہ اس کے اوپر بات چیت کرنا، میرے خیال میں اس عہدے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کہ یہ نہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ہمارے انسٹیٹیوشن کے مفاد میں ہے. سو 20 مئی کے بعد خان صاحب ایک دھرنے کی کال بھی دینے جا رہے ہیں. اسلام آباد کی طرف اس کا رخ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 20 لاکھ کبھی 30 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع ہوں گے. ملک بھر کی جو مین شاہراہیں ہیں ادھر بھی پلان ہے کہ جی ان کو بھی چوک کیا جائے. بہرحال اس حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو کیا جواب آیا، آپ بھی سنیے. جی میں اس کے اوپر کوئی ایسا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہم اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ فوج کی قیادت اپنے طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کو کسی طور پہ بھی اس کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.